یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گا۔ قرآن ایک آئینہ کی طرح ہے جو آپ کے اندر داغ اور دبا کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ دوسروں کو اصلاح کے لیے اس وقت کچھ کہا جا سکتا ہے جب آدمی خود صاحب عمل اور صاحب کردار ہو۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں کمر پر لادو گے تو کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر انہیں قدموں میں رکھو گے تو یہ زینہ بن جائیں گی اور تم زینہ بزینہ بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھتا ہے وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ رضامندی کی آنکھ ہو تو اسے کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور جب ناراض ہو جائے تو اسے صرف اور صرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ جس خدا نے آج روزی دی ہے وہی کل نئی روزی دینے والا ہے۔ آج کی روزی اگر میسر ہے تو پھر کل کی فکر کرنا عیب ہے۔ بے وفا دوست اور بے دین لوگوں سے کنارہ کشی کرو، اور دینی امور میں معاون بننے والے مخلص اوفیاء کو دوست رکھو۔ جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اول وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے، اور دوئم اس کا دل تقوی آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں علم حاصل کرنے میں اس درجہ تک پہنچا کہ مجھے جو معلوم نہ تھا میں نے اس کو معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ کی۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ چار چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے صدقہ کرنا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے ہوئے سرما لگانا، سبزہ زار کو دیکھنا، اور صاف جگہ پر بیٹھنا۔